الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ اس سے غلطی بھی ہوتی ہے اور نیکی بھی ہوتی ہے، یعنی غلطی بھی ہوتی ہے اور صحیح کام بھی کرتا ہے۔ کوئی انسان آسمان کی چھت کے تلے ایسا نہیں کہ جس سے گناہ اور غلطی نہ ہو۔ تو جب کوئی انسان اس آسمان کی چھت کے نیچے ایسا نہیں کہ اس سے گناہ اور غلطی نہ ہو، تو پھر ہمارے نوجوان کیوں اس بات پہ اڑ کے اور ڈٹ کے بیٹھتے ہیں کہ بھئی غلطی اور گناہ ہو گیا، اب پلٹنے کی بات نہیں، اب بدلنے کی بات نہیں۔ ارے کوئی بھی تو ایسا نہیں انسانوں کی سب میں جو فرشتہ ہو۔ سیدنا محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات وہ فرشتہ نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے جی۔ اتنے سارے انبیاء دھرتی پہ آئے، کوئی بھی فرشتہ نہیں تھا، سب کے سب انسان تھے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ ایسا بنایا کہ اس سے غلطی بھی ہوتی ہے اور نیکی بھی ہوتی ہے۔ شیطان کی صفت کو ایسا بنایا کہ وہ ہمیشہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے جی۔ اور فرشتوں کو اللہ پاک نے ایسا بنایا کہ جو اللہ پاک نے انہیں آرڈر دیا، حکم دیا، لا یعصون اللہ، وہ کبھی اللہ کی بغاوت نہیں کرتے، یعنی ایک سطح پر ان کا ایمان قائم رہتا ہے۔ لیکن انسان یہ گناہ بھی کرتا ہے اور نیکی بھی کرتا ہے۔ گناہ کرے تو شیطان کو پیچھے چھوڑتا ہے، شیطان شرماتا ہے، اور نیکی کرنے پر آتا ہے تو فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، فرشتے رش کرتے ہیں۔ اور اسی مجاہدے کے اوپر اللہ پاک نے انسان کے لیے اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے کہ گناہ کا تقاضا بھی ہوگا، اور گناہ کے تقاضے کو دبانا اور پھر اللہ کا بننا، اللہ کی محبت کو پانا، یہ اسے تراتا اور کامیاب بناتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کل کرکٹ کا کھیل بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے۔ اور کئی مرتبہ ہماری بستی بھر کے نوجوان وہ ایک ٹیم بنا کے جیتے ہیں، اور پھر وہ دو جماعتیں جمع کرتے ہیں آمنے سامنے کی، اور پھر کوئی طے دن متعین کرتے ہیں کہ فلاں دن، مثلا اتوار کا دن چھٹی کا دن ہے، اس میں ہمیں کرکٹ کھیلنا ہے، تو کسی میدان کا انتخاب کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور مقابلہ آرائی کرتے ہیں۔ اب جب کرکٹ کی بازی آتی ہے اور کرکٹ کھیلتے ہیں تو گھنٹوں فیلڈنگ کرنے کے بعد جی، گھنٹوں فیلڈنگ کرنے کے بعد جب ترتیب بنتی ہے بیٹنگ کی، آدمی محنت کرتا ہے، تو دیکھا ہوگا دوستو، ایک تو پوری کی پوری جماعت کئی مرتبہ جب دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے، یقیناً ایک جماعت جیتتی ہے اور ایک ہارتی ہے۔ جب جو جماعت ہار جاتی ہے، جو ٹیم ہار جاتی ہے، کہو دوستو ایمانداری سے، جو ٹیم ہار جاتی ہے کیا وہ کھیلنا بند کر دیتی ہے؟ بتاؤ، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کہو ایمانداری سے، وہ ٹیم آج کے بعد کھیلنا بند کر دیتی ہے؟ یہ یوں کہہ دیتی کہ بھئی آج ہار گئے، آج کے بعد سدا کے لیے ہم خارج، اور اب کیا کہتے ہیں، ایک جملہ سنیاس ہم لے لیتے ہیں، آج کے بعد ہم کبھی نہیں کھیلیں گے۔ نہیں نہیں، وہ اگر آج ہار گئے تو آپس میں بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہار جیت تو لگی رہتی ہے، دیکھو آنے والے اتوار میں پھر سے میچ رکھا جائے گا، اور اپنے اندر جو خامیاں اور کمیاں ہوتی ہیں یہ سب ساتھی جڑتے ہیں اور بیٹھتے ہیں کہ اصل ہماری کمی کیا رہی، اس پر ایک تجزیہ کرتے ہیں، اور تجزیہ کرنے کے بعد پھر ایک نئے ارادہ لیتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ اتنی بھاری پریڈ کرتے ہیں تنہائیوں میں، اتنی بھاری پریڈ کرتے ہیں کہ خیالات میں، خوابوں میں کئی مرتبہ آدمی بلہ گھماتا رہتا ہے، بیٹ گھماتا رہتا ہے۔ کئی مرتبہ خیالات میں ہم نے نوجوانوں کو دیکھا، کہیں بھری محفل میں بیٹھے ہیں یا نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے امی ابو کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں کو ایسے کر رہا ہے، بھئی کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ اب کچھ نہیں، ایک دم ہوش میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس کا دماغ جو نا میدان میں تھا، اور وہ اپنے آنے والے اتوار کی اتنی اسٹڈی اور تیاری کر رہا تھا، اس قدر اپنے آپ کو بنا اور پکا رہا تھا کہ اسی کے چکر میں اس نے ہاتھوں کو گھما دیا اور اسے پتہ بھی نہیں رہا۔ اس کے اوپر اتنا جنون سوار ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جب کھیل کے میدان میں ہار جانے کے بعد ٹیم پھر مایوس نہیں ہوتی، ایک نئی حوصلے کے ساتھ، جوانی کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ پھر مقابلہ کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور دوسروں کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو،
اگر نفس و شیطان نے مجھے اور آپ کو گناہ کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں ہرا دیا اور ہم سے گناہ کرا دیا، چاہے گناہ زبان کا ہو اور چاہے گناہ کان کا ہو اور چاہے گناہ آنکھ کا ہو اور چاہے گناہ ہاتھ کا ہو اور چاہے گناہ عیاشی کا ہو اور چاہے گناہ کسی اور بری کا ہو، اگر شیطان نے مجھے اور آپ کو ہرا دیا تو دوستو ہمیں ہارنا تو نہیں چاہیے۔ جیسے ٹیم کے جوان واپس ایک عزم لیتے ہیں، ایسے ہمیں واپس بدلنا چاہیے اور ارادہ کرنا چاہیے۔ آج تو نفس و شیطان نے ہرا دیا ہے، انشاءاللہ آنے والی صبح سے ہم جیتیں گے، شیطان کو ہرائیں گے اور پنج وقتہ کے نمازی بنیں گے انشاءاللہ تعالی، پنج وقتہ کے نمازی بنیں گے۔ آج تو میں نے کسی کی بیٹی کو غلط یوز کر لیا، آج تو میں نے کسی کی بیٹی کی طرف غلط دیکھ لیا، آج تو میں نے کسی بیٹی سے غلط سمبند اور غلط رابطے بنا لیے اور میں نے اپنے فون کا غلط استعمال کر کے میں نے اس سے میٹھی میٹھی باتیں سنا دی اور میں نے اس سے کہا کہ میں آپ پہ فدا ہوں، آپ پہ دل دیتا ہوں، آپ پہ مرتا ہوں۔ آج تو یہ سب میں نے اسے سنا دیا ہے، لیکن ہائے یہ تو پاپ ہے، یہ تو گناہ ہے، محبوب نے اس کو منع کیا۔ اگر کوئی میرے گھر میں ایسا کرے گا تو اسے کیسا لگے گا، میری بہن کے ساتھ ایسا کرے گا تو مجھے کیسا لگے گا، میری سگی ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو پھر مجھے کیسا لگے گا، میری سگی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا مجھے کیسے لگے گا۔ ہائے میرے رب، میں نے غلط فیصلہ لیا، میں نے زندگی کا غلط نظام بنایا، اللہ جی میں توبہ کرتا ہوں اور پلٹتا ہوں۔ ٹھیک ہے آج میں ہار گیا تھا، میں نے غلط کر لیا، اور یہ نہیں سوچنا کہ مجھے بدنام ہو گئی، یہ میری خبریں محلے میں آؤٹ ہو گئی، یہ مجھے پتہ لگ گیا۔ نہیں نہیں پیارے اللہ، معاملہ تو اصل آپ کا ہے اور قیامت کا ہے اور مٹی کے نیچے جانے کا ہے۔ اللہ جی بے شک میں کل ہار گیا تھا اور دنیا نے مجھے تانے بھی دیے، یہ جس نے پتہ لگ گیا انہوں نے مجھے آؤٹ بھی کیا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدنام تو ہو گئے ہم تو آگے بڑھنا ہے۔ نہیں نہیں، آج بدلنا اور پلٹنا چاہیے اور ارادہ کرنا چاہیے کہ آج تو ہار گئے، انشاءاللہ تعالی آئندہ دنوں میں پھر ایسی دوبارہ کوئی غلطی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیارے نوجوان دوستو، ہمارے لیے سبق موجود ہے، ہم کیوں ہار کے بیٹھ جاتے ہیں؟ آج کتنے سارے نوجوان حالات سے گھبرا کر، گھروں کی لڑائیوں سے گھبرا کر، گھروں کے اونچ نیچ کے حالات سے گھبرا کر، یہ کئی مرتبہ کسی بھائی بند کی کسی کہنے کی وجہ سے گھبرا کر زہر پیتے ہیں، زہر پیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو آؤٹ کر لیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کسی دھاردار چیز سے کاٹ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قصہ ہی ختم۔ جملہ کہتے ہیں کہ کلیج ہی ختم۔ میرے بھائیو کلیج کہاں ختم، اب تو کہتے ہیں کہ گھبرا کر مر جائیں گے، مر کر بھی جان نہ بچی تو پھر کدھر جائیں گے۔ یہ آج جو کڑوا گھونٹ پیا ہے زہر کا، یہ تو قیامت تک پینا پڑے گا۔ جتنی تکلیف آج ہو رہی ہے یہ تکلیف تجھے ڈیلی سہنی پڑے گی جب تک کہ قیامت قائم ہوگی۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات بخاری شریف میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت لکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، ہم کیوں کسی کے جذبات سے آ کر، کسی کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کا فیصلہ بدل لیتے ہیں؟ کئی نوجوان گھریلو معاشرتی زندگی میں، یعنی میاں بیوی کے ساتھ کچھ ہوا اور اس نے کوئی موٹی جھوٹی بات کہہ دی، بس اس موٹی جھوٹی بات پر ایسا ایکشن لے کے بیٹھتے ہیں، بس میں نے کہہ دیا نا اس سے میں آج کے بعد گھر نہیں آؤں گا، تجھے منہ نہیں دکھاؤں گا، بس میں نے وہ جملہ کہہ دیا کہ منہ نہیں دکھاؤں گا، یہ کہہ کر کسی ریل کے نیچے جا کے کھڑ جاتے ہیں۔ دوستو کیسی بری بات، کیسی بری بات، اور کس سے آپ منہ دکھا رہے ہیں، کس سے آپ بات کر رہے ہیں؟ دوستو اسے بھی کیا پتا، وہ تو ویسے بھی ناقصات العقل ہے، عورت کی ذات، حدیث پاک میں اس کو کم عقل والی کہا گیا، تو اس کی بات کے چکر میں آ کر اپنی زندگی کو داؤں پہ لگانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تم تو عقل مند ہو اور اس کی عقل آدھی ہے، تو جس کی عقل آدھی ہے اس کا تو فیصلہ ہی ساری عمر عورت کو آپ کھلائیے، پہنائیے، پلائیے۔ عورت ذات کے اندر یہ فطرت رکھی ہوئی ہے، مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ ساری عمر کھلانے کے بعد بھی عورت کہہ دیتی ہے اس گھر میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے 2 چیتڑے، 2 لیترے اور 2 ٹھیکرے کے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث موجود ہے۔ تو جب عورت ذات ایسی ہے، ہم اس کی بات کے چکر میں آ کر کیوں زہر پی لیتے ہیں؟ میرے بھائیو، پیارے نوجوان دوستو، اس طرح زندگی کو میلا نہ کریں، بدنما اور داغدار نہ کریں۔ ایسے نوجوان دوست ذرا سی باتوں پر بیوی کو طلاق جیسی دھمکیاں دیتے ہیں، طلاق جیسی، اور کتنے گھرانوں میں بات ایسی، کتنے گھرانوں میں نوجوان دوست کا دیکھو اگر تم نہ سنوری تو میں دوسری شادی کر لوں گا، ایک وارننگ دیتے ہیں، حالانکہ شادی نہیں کرنے انہیں، لیکن ایک دھمکی دیتے ہیں، اور یہ دھمکی تو کئی مرتبہ 40 سال کی عمر کا آدمی بھی دیتا ہے۔ اور جب یہ دھمکی ماں باپ کو پہنچتی ہے دوستو کچھ نہ پوچھو، ماں باپ کا دل ٹوٹتا ہے، ہائے میری بیٹی 4 بچوں کی ماں اور اس کو ابھی وہ ایسی دھمکی دے رہا ہے۔ چنانچہ ماں کا دل دھک کرتا ہے، ٹوٹتا ہے، روتی ہے، آنسو گراتی ہے، آنسو بہاتی ہے۔ دوستو کیوں کسی کی بد دعا لے رہے ہو؟ ہم
کر رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، کسی ماں کا دل دکھ رہا ہے، اللہ نہ کرے اگر یہی معاملہ میری سگی بہن کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہمارا دل ٹوٹتا ہے، تو آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن ہوگی۔ پیارے نوجوان دوستو، یہ ہماری زندگی کا کام نہیں، ہمیں تو ایک مثالی زندگی گزارنا چاہیے۔ میری ذات سے میرے ابو بھی خوش، میری امی بھی خوش، میری بیوی بھی خوش، میرے پڑوسی بھی خوش، میرا امام بھی خوش، میرے محلے والے بھی خوش، مجھے تو ایسی مثالی زندگی گزارنا چاہیے۔ اور کوئی یہ کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، کون کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا یہ آپ سے پہلی درخواست کی جا رہی ہے؟ نہیں نہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، صحابہ نے کر کے دکھایا، علماء نے کر کے دکھایا، اور آج کے زمانے میں بھی کرنے والے کر رہے ہیں دوستو، کرنے والے کر رہے ہیں۔ گھر کو مینٹین کر کے چلنا، برابر لے کے چلنا، یہی تو دانش مندی ہے، ورنہ تو پھر آپ نے جو پڑھا ہے، آپ نے جو حاصل کیا، پھر آپ میں کوالٹی کیا ہے؟ بھئی ڈرائیور کی کوالٹی یہ ہے نا کہ بھیڑ بھی آ رہی ہے، گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، انہی بھیڑ کے بیچ میں سے اپنی سواری کو نکال کے جانا ہے اور کسی سے ٹکرانا بھی نہیں ہے، اور کوئی الیک سلیک کرتا ہے اس کا بھی جواب دینا ہے۔ تو کامیاب ڈرائیور وہ جو اپنی گاڑی کو بھی سنبھالے، خود کو بھی سنبھالے اور اپنا سفر بھی طے کرے۔ اسی طرح کامیاب بچہ وہ، کامیاب جوان وہ جو اپنی بیوی کو بھی سنبھالے، اپنی سگی ماں کو بھی سنبھالے، اپنے باپ کا بھی خیال رکھے، اپنی بہن اور قرابت دار رشتہ داریوں کا بھی خیال رکھے، وہ کامیاب جوان۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ کسی ایک کے پالے میں بہ گئے؟ کئی مرتبہ بہت سارے نوجوان سگی ماں کی محبت میں ایسے گرفتار کہ پھر بیوی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ دوستو یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ میری ماں جو کہے گی، میری ماں جو فیصلہ دے گی، اسی کی بات صحیح ہے، ماں کی محبت سب سے زیادہ، بات صحیح، لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں کہ آپ اپنی بیوی کا حق بھول جائیں۔ یہی سگی ماں اسی کی سگی بیٹی کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو، یہی سگی ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی کو میرا داماد ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھے، تو پھر یہی سگی ماں اپنی بہو کے بارے میں کیوں ایسی نظر نہیں رکھتی؟ اس کا مطلب پھر نظر میں دوہرا پن ہے، دورنگی ہے، یہ دورنگی ٹھیک نہیں۔ ایسے موقع پر نوجوانوں کو چاہیے وہ خود فیصلہ لے ہمیں کرنا ہے کیا۔ اب اس کرنے کا مطلب یہ نہیں، نعوذ باللہ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بیوی کے چکر میں آتا ہے اور ماں کو سائڈ کر دیتا ہے، نہ ماں کی حاجت کو پوچھے، نہ ماں کے کھانے کو پوچھے، نہ ماں کے دوا کے پوچھے، نہ باپ کی دوا کو پوچھے، نہ باپ کے کپڑوں لتوں کو پوچھے۔ کچھ نوجوان وہ بھی ہیں کہ بس میں تو الگ، میرا گھر الگ، میں تو نیارہ ہو گیا۔ بھئی یہ نیارہ ہونا کون سا کمال ہے تیرا؟ نیارہ ہو کے اپنے ماں باپ کا دل جیتنا، سرے شام اپنے ماں باپ کے لیے کوئی دوا بنٹی لے کے آنا، سرے شام اپنے ماں باپ کے لیے کوئی جوس فروٹ لے کے آنا، اور اپنے سگے ہاتھوں سے چھیل کر اپنی والدہ کے سامنے پلیٹ میں سجا کر، لو اماں آپ کھائیے، لو اماں آپ کھائیے۔ امی کا دل خوش نہیں ہوگا نوجوان دوستو؟ اور پھر وہی اس کے قریب بیٹھ کر کے اس سگی ماں کے پیر دبانا اور تھوڑی سی دیر اس کے سر کو سہلانا، نہیں بیٹا میں تو ٹھیک ہوں، آپ کام کر کے آئے، نہیں میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کے پیر دباؤں، میں آپ کی خدمت کروں تھوڑی سی دیر، نہیں بیٹا وہ آپ کی بھی بہت خدمت کرتی ہے، ٹھیک ہے امی بیوی کرتی ہوگی اپنے حصے کی، اسے ثواب اسے ملے گا، لیکن میں کروں گا تو چونکہ میں تو آپ کا سگا بیٹا ہوں، مجھے میرا ثواب ملے گا۔ ہائے وہ نوجوان کیسے پیارے ہوتے ہوں گے واقعی جو اپنی ماں کی ایسی سگی خدمت کرتے ہوں گے اور اس طرح پیر دباتے ہوں گے، پھر اس ماں کے دل سے دوستوں آنسو نکلتے ہوں گے، وہ ماں آنسو ڈال کے کچھ کہتی ہوگی، پیارے رب میرے نوجوان کو ٹھنڈا رکھنا، میرے نوجوان کو خوشحال رکھنا۔ دوستو یہی وہ نوجوان بچے ہیں کہ اللہ پاک جن کی زندگانی میں ایسی شاندار برکت دیتا ہے، ایسی شاندار برکت دیتا ہے، وہ تھوڑے سے پیسے میں اچھے گھر بناتے ہیں، اسی پیسے میں وہ حج عمرہ بھی کر کے آتے ہیں، اسی پیسے میں وہ کہیں دائیں بائیں میں اپنا کوئی روزگار کا کوئی پلاس کوئی سسٹم بھی قائم کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا اگر اچھا علم چاہیے استاد کا دل خوش کرو۔ علماء نے لکھا اگر اچھا عمل چاہیے اپنے پیر و مرشد کا دل خوش کرو۔ اور انہی علماء نے لکھا اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو، اچھی دولت، اچھا مال چاہتے ہو تو فرمایا اپنے ماں باپ کے دل کو خوش رکھو، اپنے ماں باپ کے دل کو خوش رکھو۔ پیارے نوجوان دوستو اپنی زندگی میں بیلنس بنا کے چلنا۔ بعض کہتے ہیں کہ عورت تو جوتی ہے، جوتی کے معنی ہم بچپن سے سنتے آئے، ہم نے اس کی تحقیق پڑھی کہ یہ ہے کیا چیز، واقعی کیا؟ اور دوستو کئی مرتبہ یہ جملے ایسے گھائل ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں بچپن سے سن کے نوجوانوں کے دلوں میں جذبات بیٹھ جاتے ہیں کہ عورت تو جوتی جیسی ہوتی ہے، پھر جب شادی ہوتی ہے اسی جوتی کے جملے پر وہ اپنی بیوی کو ناپتے ہیں، پھر ہوتا ہے کیا
ماں باپ روتے ہیں، ماں باپ روتے ہیں کہ میرا بچہ میری بہو کی قدر نہیں کرتا. کئی مرتبہ وہ بہو بھتیجی ہوتی ہے سگی اہلیہ کی، تو کہ وہ میری سگی بھتیجی ہے یا بھانجی ہے اور اس کی قدر نہیں کر رہا. وہ جملہ جو آپ نے بچپن سے رٹایا نا اس کو کہ عورت تو جوتی ہوتی ہے، دوستو یہ جوتی ہونا یہ کسی عام آدمی نے بات کہی ہوگی، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا کوئی نقطہ نظر نہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے. عورت کو وجود اللہ پاک نے بائیں پسلی سے دیا. بائیں پسلی وہ ہے، بائیں پہلو وہ ہے کہ جہاں دل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ عورت ذات نہ تو سر پہ بٹھانے کی ہے کہ آدمی پورا غلام بنے، اور عورت ذات نہ پیروں کی جوتی بنانے کی ہے، بلکہ عورت ذات بائیں پسلی سے پیدا ہوئی جہاں دل ہے. آدمی کو چاہیے کہ بیوی کو اپنے دل میں رکھے، نہ سر پہ بٹھائے نہ پیروں میں رکھے. یہ اصل اصول ہے. اور جو اس کا خیال رکھتا ہے، اب دل کا کیا مطلب؟ دل کا کیا مطلب دوستو؟ دل کا یہ مطلب یہ کہ دل سے اس سے محبت کرے، جائز محبت کرے، جائز محبتوں کا اظہار کرے، کوئی منع نہیں ہے. آج عجیب حال نوجوان دوستوں کا، کوئی نئی عورت تلاش کرتے ہیں اور فون پہ اس سے رابطے کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ جانم تیرے اوپر یہ فدا کر دوں گا، اور طرح طرح کے نام، جانو، شانو، نانو، پتہ نہیں کیا کیا، تمہارے لیے یہ لا دوں گا، وہ کر دوں گا، تارے توڑ کے لا دوں گا. بھلا کہاں سے تارا توڑ کے لا دے گا؟ ارے بھائی ممکن بات کرو جو کر سکتے ہو، ساری ناممکن بات. کسی نے آج تک تارا توڑا؟ اور یہ تارا توڑنے والا خود کا ناڑا تو سنبھال لو. ایسی فٹیچر بات کرتا ہے. بھائی 2 روپے کی دوا تو دلواتا نہیں، گرمی سردی کا خیال تو کرتا نہیں جی، اس کی ضرورت اور تقاضوں کا خیال تو کرتا نہیں، خاک تارے توڑ کے لا دے گا. ناممکن بات دوستو، غلط. ان باتوں کا مطلب یہی محبت کی باتیں جو آپ کسی نئی عورت سے کر رہے ہو نوجوان دوستو. اپنا بھی گھر اجاڑ رہے ہو اور کسی دوسرے کا بھی گھر اجاڑ رہے ہو، اپنے کو بھی برباد کر رہے ہو اور گناہ کما رہے ہو، شیطان کو راضی کر رہے ہو اور رب کو ناراض کر رہے ہو. کاش یہی جملے پلٹ کر اپنی سگی بیوی سے کہتے، پیاری میں کام پہ آیا ہوا ہوں، آپ مجھے بہت یاد آ رہی ہیں، میں آپ کو مس کرتا ہوں. کاش یہی محبت کے جملے، یہی جانو شانو جو کچھ بولنا تھا اپنی سگی بیوی سے بولتے، اسی سے ثواب ملتا، اسی پہ اجر ملتا، اللہ بھی خوش ہوتے اور بیوی بھی خوش ہوتی. پتہ نہیں یہ سبق کس نے سکھایا ہمیں کہ سگی بیوی سے محبت کے اظہار نہ کرنا، وہاں تو نیم پی کے رہنا، نیم کریلا پی کے رہنا، منہ چڑھا کے رہنا، اور پرائی عورت جب ملے اس سے مسکرا کے بات کرنا. دوستو یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں نہیں، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت میں نہیں. یہ تو شیطان کا فیصلہ ہے. اور کتنے گھر اسی سے اجڑ رہے ہیں. میرے بھائیو، میں آپ سے بہت عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، پیارے نوجوان دوستو، ہم صحیح ٹریک لیں، صحیح راستہ لیں، صحیح راستوں پہ چلیں کہ کرنا ہے کیا. گھروں کو بھی سنبھالیں، ماں باپ کا بھی خیال رکھیں، اور ہر نوجوان کو چاہیے اپنے دل کے اندر ماں باپ کو حج عمرہ کرانے کی نیت بنائیں. ٹھیک ہے ماں باپ مالدار ہیں، کوئی بات نہیں، ہونے دو، لیکن پیارے نوجوان دوستو 2 رکعت پڑھ کے اپنے اللہ سے مانگو، پیارے اللہ میرے دل میں یہ جذبات ہیں، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے ان کا حج عمرہ کراؤں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے سگے مال سے حج عمرہ کراؤں، اور انہیں بیت اللہ کے چکر کٹوا کے اور محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا روزہ دکھا کے اور میدان عرفات میں جا کے، جس میدان عرفات میں اللہ پاک یہ اعلان کرتے ہیں کہ جتنے لوگ آج عرفات میں جمع ہیں میں نے ان کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے، اسی شام میں اپنے ماں باپ کا پیر پکڑے اور دونوں ہاتھوں سے پیر پکڑ کے کہے، پیاری ماں اور پیارے ابو، میں آپ کا حق ادا نہ کر سکا، آج آپ سے معافی مانگتا ہوں، آج زندگی میں مجھے آپ اللہ کی اس پاک گھر میں، اس پاک موسم میں، پاک موقع پر آپ مجھے معاف کر دیں. پیارے دوستو، جب کوئی نوجوان اپنی ماں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا نا، وہ ماں اور باپ آنسو گرائیں گے اور کہیں گے، پیارے بچے سارا سرمایہ تو نے ہم پر لگایا اور محبتوں کے ساتھ یہاں لے کے آیا اور خدا کا گھر دکھایا، اور آج تو معافی مانگتا ہے. پیارے بچے تجھ سے تو دل ٹھنڈا ہے، آ میرے سینے کے لگ، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. پیارے نوجوان دوستو، وہ کتنے اچھے جوان ہیں. کاش ہم گناہ کے پلاننگ نہ کر کے، غلط کاموں میں نہ بڑھ کے، غلط فیصلے نہ لے کے، ماں باپ کو الگ نہ کر کے، ان کا دل نہ دکھا کے، ان سے روٹ کے، منہ چڑھا کے، نہ بھاگ کے، کاش ایسے ہم کام کرتے، کتنا ثواب ملتا. دوستو کریں گے نا انشاءاللہ تعالی ایسا؟ یہ کام ہمارے کرنے کے.
ان کاموں کو ہم کر کے دکھائیں۔ پیارے نوجوان دوستو، یہ کوئی جوانی ہے؟ مسجد کی اذان ہو رہی ہے، ہم فون میں مبتلا ہیں، اللہ بلا رہے ہیں، ہم فون میں مبتلا ہیں، ہم گانوں میں مبتلا ہیں، ہم دکانوں پر گٹکا چبا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کسی کی ٹھیسری اور مذاق کر رہے ہیں، کوئی لڑکی بہن گزر رہی ہے اسے ہنس رہے ہیں، کوئی بوڑھا گزر رہا ہے اس پر ہتھیلی بجا رہے ہیں اور اشارے دے رہے ہیں آنکھوں سے۔ یہ کوئی زندگانی ہے؟ یہ سبق کس نے سکھایا؟ یہ الٹا سبق کہاں سے پڑھ کے آئے؟ یہ کون لایا ظالمانہ سبق؟ اس سے تو بددعائیں نکل جائیں گی کسی بزرگ کے منہ سے، کسی بزرگ کی ہائے لگ جائے گی، سننا پڑ جائے گا۔ دوستو یہ غلط معاشرہ چڑھ رہا ہے، یہ کون چڑھا رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں میں رہو، خوبصورت رہو، اچھے رہو، لیکن جیسے اللہ کا پیغام آئے فوراً چھوڑ دو، مسجدوں کو آباد کرو۔ کیسی شاندار مسجد ہے، کیسا شاندار پتھر اور ٹیلس لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں گاڑی کمائی سے آپ ہی کے بڑے چھوٹوں نے لگایا ہے، ہم سجدہ کریں، پیشانی کو رکھ کے رب کو منائیں، اللہ بھی راضی ہوگا، اور جنہوں نے اپنا سگا مال لگایا ہے اللہ پاک ان کے مال میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ سامنے لگا ہوا گھنٹا اگر کام نہ کرے اسے اتار دیا جائے گا، میری جیب پہ لگے ہوئے مائک اگر کام نہ کریں انہیں سائیڈ کر دیا جائے گا۔ دوستو یہ مسجدیں سجدہ کرنے کے لیے بنی ہے، اگر سجدہ نہ کریں گے نوجوان، اگر اللہ کو نہیں منائیں گے نوجوان، اگر بستی کے لوگ نماز نہیں پڑھیں گے دوستو، پھر اللہ نہ کرے حالات کیسے آ جائیں۔ اس لیے کہ جب مسجد جس کام کے لیے بنی اس کام میں استعمال ہی نہیں ہو رہی۔ میں نہیں کہتا وہ جملے، اس لیے میرے بھائیوں جب اتنی موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں ہم پھر ارادے کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان مسجدوں کو بھر کے دم لیں گے۔ ہر مسجد کا یہ المیہ چند بزرگ نظر آتے ہیں، چند بوڑھے نظر آتے ہیں، جوان کہاں گئے؟ جوان کہاں گئے؟ ہائے میرے بھائیو یہ بات اچھی نہیں۔ میں نوجوان دوستوں سے کہوں گا آج کل تو مائک دھڑا دھڑ یہ مائک بھی بند ہو رہے ہیں، یہ حیا علی الصلاۃ علی الفلاح کی جو آوازیں ہیں یہ بھی بند ہو رہی ہیں۔ عاجز نے گزشتہ کل بھی کسی بستی میں یہ جملے سنائے۔ پیارے نوجوان دوستو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور آج کل چونکہ بڑے بڑے فون استعمال کر رہے ہیں، کیوں ہم گناہ کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں کیوں استعمال نہیں کرتے؟ کوئی نہ کوئی واٹس ایپ پہ گروپ بنائیں، جیسے گناہ کے گروپ بنا رکھے، غلط فلموں کے، غلط تعلقات کے، غلط ایس ایم ایس کے، غلط رابطوں کے، ایسے ہی مسجد بھرو تحریک اس نام سے کوئی گروپ سجائیں، اور 5 وقتہ نمازوں کا ایک ٹائم ٹیبل اس کی ڈی پی پر لگائیں، یا اس میں پیغام ڈالیں بھئی اذان کا وقت ہو چکا ہے چلو مسجد کو۔ اس لیے کہ یہ تو بد ہو رہے ہیں، کوئی حیا علی الصلاۃ علی الفلاح کی آوازیں کون سنائے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اذان کا پتہ بھی نہیں لگتا جب فون ہاتھوں میں آ گئے۔ میرے بھائیوں ہمیں چاہیے اپنی فکر سے مسجد کو جانے والے بنے۔ اچھا ہاسپٹل میں کون بھیجتا ہے؟ ہاسپٹل کے چوکٹ کا وقت کون بتاتا ہے؟ ہاسپٹل کے ڈاکٹر کو کون موجود کراتا ہے؟ ایک درد جو آپ میں اٹھا رات کے 2 بجے پر بھی آپ نکل کے گئے، سیل فون پر رابطے کیے اور ڈاکٹر کو اسی وقت موجود کرایا، اور اسی وقت اس سے اپنا چیک اپ کراتے ہو، جانچ کراتے ہو اور دوا لیتے ہو۔ کیوں؟ جو درد اٹھا تھا۔ کاش خدا کو پانے کا درد اٹھے، خدا کو منانے کا درد اٹھے، خدا کو راضی کرنے کا درد اٹھے۔ دوستو کوئی آپ کو آواز نہ سنائے، خود چل چل کے آپ آئیں گے، خود پوچھیں گے نماز کتنے بجے؟ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرے بھائیو تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں زندگی کا فیصلہ بدلو۔ کب تک یہ بستیاں اجڑتی رہیں گی؟ یہ ہمارے نوجوان جو نشوں کے ہتھے چڑھے ہیں پچھتاتے وہ بھی ہیں، یقیناً اس محفل میں بھی ہوں گے، پچھتاتے وہ بھی ہیں، لیکن کسی ظالم نے غلط صحبت دی، کسی ظالم نے غلط سنگت دیا۔ اور ابھی مجھے پچھلے دنوں میں معلوم ہوا کہ کئی مرتبہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اگر کسی کے والد سے ذاتی دشمنی ہو، کسی کے والد سے ذاتی دشمنی ہو تو بجائے سیدھا وار کرنے کے، بجائے اس کے اوپر مار دھاڑ کرنے کے، پری پلان سسٹم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی اولاد کو نشے پہ اتارتے ہیں، اور جب وہ نشے کا عادی بن جاتا ہے اب تھیلی بجاتے ہیں کہ واہ واہ میرا مقصد پورا ہو گیا، اس کی نسل کو ناکام کرنا تھا اور اس بوڑھے کو رلانا تھا، میں ویسے تو گولی مار نہ سکا، ویسے تو لٹ بجا نہ سکا، لیکن میں نے اس کو ایسا کاری زخم دے دیا ہے کہ نسلوں تک یاد رکھے گا۔ پیارے نوجوان دوستو کچھ معلوم بھی ہے آپ کو، کوئی ایسا تو نہیں آپ کے باپ کا بدلہ آپ سے اتار رہا ہو، آپ کو زہر کے راستے پہ لگا کر آپ کے سرمایہ کو لٹوا رہا ہو، آپ کی زمین جائیداد کو نیلام کروا رہا ہو، آپ کے قیمتی پیسوں کو وہ اغیار کے ہتھے چڑھا رہا ہو، اور پیسے کو نہیں، صحت کو، تندرستی کو، آپ کی رشتہ داری کو، آپ کی بیوی کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے گھر معاشرے کو کے اوپر ایسا کلنک لگنے جا رہا ہے کہ آگے رشتے والے بھی آئیں گے، وہ بھی گھبرائیں گے کہ یہ تو نشوں کا گھر ہے، یہ تو نشوں کا گھر ہے، آپ کہاں رشتہ کرنے آئے؟ یہ تو غلط آپ
غلط آپ کو کسی نے رہبری کی ہے، اس کا بیٹا نشہ کرتا ہے، اس کا چھوٹا بیٹا نشہ کرتا ہے، میرے بھائیو کچھ پلٹ کر بھی سوچ لو، کچھ پلٹ کر بھی سوچ لو. معاشرتی طور پر بھی غلط، اور گناہ تو ہے ہی گناہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث میں ہے کہ جو بندہ نشے کا عادی ہوتا ہے، شراب کا عادی ہوتا ہے، جی شراب نشہ ایک ہی چیز ہے، نشے کا عادی ہوتا ہے، فرمایا کہ جو بندہ نشہ پیتا ہے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں مرتے وقت میں اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے محروم نہ کر دے. میں الفاظ بدل کے کہہ رہا ہوں، میں الفاظ بدل کے کہہ رہا ہوں دوستو کچھ طرح سے، ورنہ بات تو یہ کہ جو بندہ نشوں کا عادی ہوتا ہے وہ ایمان سے مرتے وقت محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیو جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو پھر کیا رہے گا؟ جب ایمان جیسی دولت ہم سے چھن جائے گی پھر بچے گا کیا؟ میرے بھائیو کوشش کرو، پھر سبق پہ واپس لوٹ کے آتا ہوں اور بات کو کنارے کرتا ہوں. جیسے کرکٹ کی ٹیم کا آدمی جب کھیلتا اور ہارتا ہے پھر پوری ٹیم ہار نہیں مانتی، اگلے سنڈے کا سسٹم بناتے ہیں اور ایک محنت کر کے میدان میں اترتے ہیں، وہ ہار نہیں مانتے. اے نوجوان دوستو، اگر تم نے نشہ کر بھی لیا، اگر تم نے غلط کر بھی لیا، اگر تم نے کوئی غلط زندگی میں فیصلہ لے بھی لیا، اگر ذاتی زندگی سے ماں باپ کا دل دکھ بھی گیا، اگر ذاتی زندگی سے بیوی کا دل دکھا بھی دیا، اگر ذاتی زندگی سے کوئی نشے کا بھوت ہم نے چڑھا بھی لیا، دوستو اگر اگلے آنے والے کل کی فکر کریں اور ایک نیا حوصلہ لیں کہ جو کچھ ہوا ہوا، انشاءاللہ آج کے بعد نہیں کریں گے بالکل، تو پھر بھی کامیابی ہے. اس لیے کہ اگر آنے والے اتوار میں یہ ٹیم کروس ہو جاتی ہے اور جیت جاتی ہے، یہی لوگ شانہ بشانہ ہاتھ اٹھا کے اپنی جیت کا فوٹو وائرل کریں گے اور مٹھائی بانٹیں گے اور پھر پورے تذکرے اور فخر ہوگا. دوستو اگر آپ نشوں کی زندگی سے واپس نکلیں اور واپس پلٹیں اور توبہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی تمہارا سرخ نام ہوگا، تمہارا سنہرا نام ہوگا. ہم بدلنے کی کوشش کریں، اور وہ نوجوان جو بھٹک رہے ہیں بہک رہے ہیں ان کو بھی محبتوں کے ساتھ گھسیٹیں. اور بچنے کا دوستو ایک راستہ ہے اللہ کی چوکھٹ. ویسے تو لت بہت بھاری ہے، بہت بری ہے. آئیے ایک دوسری مثال کے ذریعے اور سمجھیں. یہ پہلوانی لوگ کرتے جو ہیں، پہلوانی اکھاڑا، کشتی کے پہلوان کو آپ نے دیکھا ہوگا، میدان مقابلے میں آتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں جی، اور پھر کشتی ہوتی ہے، اور کشتی میں کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے. جو پہلوان ہار جاتا ہے وہ کبھی اکھاڑے کی مٹی پہ کہہ کے نہیں جاتا اے اکھاڑے تجھے آخری سلامی دے رہا ہوں، آج کے بعد میں کبھی کشتی نہیں کرنے کا، آج کشتی چھوڑ دیتا ہوں. نہیں، آپ دیکھتے ہوں گے اگر آج ہارا ہے اور کل کو پھر کہیں کشتی کا مقابلہ ہے، اکھاڑا ہے، پھر وہ ایک نئے حوصلے کے ساتھ پھر کچھ کھا کے اور کچھ کثرت رن بیٹھک لگا کے پھر اپنے بدن کو تیار کر کے پھر اکھاڑے میں اترتا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ آج سامنے والے پہلوان کو پچھاڑ کے دم لوں گا. نوجوان دوستو ہم نہ ہاریں، نہ شیطان سے ہاریں، نفس سے ہاریں، بلکہ ایک نئی نیت بنائیں کہ انشاءاللہ تعالی شیطان کو ہرا کے اور نفس کو ہرا کے دم لیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے پیارے دوستو بس اس وقت کی یہی باتیں، اتنی چھوٹی سی باتیں ہم ان پر عمل کریں، انہیں زندگی کے نصب العین میں شامل کریں اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں. تنظیم کے پلیٹ فارم سے جو پروگرام پر آپ کو آواز دی جائے، یہ تو سارے پروگراموں پر، لیکن تنظیم کے اس معاشرتی پروگرام پر کیوں؟ یہ آپ کی معاشرتی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہے، ضرور سبق پر گفتگو کرنے کے لیے ہے، اگلے آنے والے نقشوں میں عقیدوں پر بات کرنے کے لیے، ایمان کی سطحوں پر بات کرنے کے لیے، شادی نکاح بیاہ پر بات کرنے کے لیے، رسم و رواج پر بات کرنے کے لیے کہ کیسے زندگی کو سنبھالنا ہے. تو دوستو ہم اس نیت کے ساتھ شامل ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے اور سننے کے بعد اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے. وہی نوجوان دوستو کامیاب ہے. ہم گناہ سے نہ گھبرائیں، حالات سے نہ گھبرائیں، ان چیزوں سے نہ گھبرائیں. جب بندہ مانگتا ہے، آخر کی ایک بات سنا کر، جب اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، فیصلہ ہوگا کل قیامت کے دن، اللہ پاک کہیں گے اے میرے فرشتوں دیکھو گناہ کتنے ہیں. چنانچہ گناہوں کا شمار ہوگا، پتہ لگے اس بندے نے 100 گناہ کر رکھے ہیں. مثلا اس بندے نے 100 گناہ کر رکھے ہیں، 100 زنا کر رکھے، 100 جھوٹ بول رہا، کوئی بھی گناہ مطلق 100 گناہ کر رکھے ہیں. تو اللہ جی اس کے تو 100 گناہ ہیں. تو فرشتہ کہے گا جہنم والا کہ لاؤ ہمارے حوالے کرو، ہم جہنم میں ڈال کے آتے ہیں، جہنم میں سے ڈال کے آتے ہیں. اللہ پاک کہیں گے رکو 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 ذرا ٹھہرو، اپنے رجسٹر میں تم دیکھو کیا کوئی توبہ بھی ہے. گناہ ہو سکتا ہے مغلوب ہو کے کر لیا ہو سکتا ہے نشہ ماحول سے مغلوب ہو کے کر لیا ہو سکتا ہے زنا کا کام ماحول سے مغلوب ہو کے کر لیا ہو، لیکن ایسا تو کہیں نہیں کہ گناہ ہونے کے بعد یہ رویا ہو، کوئی توبہ وغیرہ کی ہو. کچھ ہے کیا ایسا معاملہ؟
چنانچہ فرشتہ فائل کھولے گا اور دیکھ کے کہے گا پیارے اللہ توبہ بھی ہے، توبہ بھی ہے، کتنی توبہ ہے کہ پیارے اللہ 100 مرتبہ گناہ کیا لیکن توبہ تو یہاں 102 مرتبہ ہے. کہ واہ واہ، بس جاؤ اسے پکڑو اور جنت میں اسے ڈال کے آؤ اور اس کے جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو. دوستو یہ میں نہیں کہہ رہا، کبھی آپ یہ سمجھیں مولوی صاحب نے ایک نئی بات اپنی سنا دی، نہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. قرآن پاک کے قال الذین کے پارے موجود ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے، جھکتا ہے گناہ کرنے کے بعد، پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے پیارے رب معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی میری ذات سے، اللہ جی معافی کرتا ہوں. اور دوستو ہوتا ہے، ابھی زنا کیا، گناہ کیا، بھوت اتر گیا، ابھی نشہ کیا، ہوش آیا، بدنامی ہوئی، احساس پیدا ہوا، پھر رات کی کسی گھڑی میں اٹھا، وضو کیا، رات کی کسی گھڑی میں اٹھا اور وضو کیا اور مصلے کو ڈالا، بیوی بچے ماں باپ ایک سائڈ، اور تنہا 2 رکعت پڑھ کے سجدے میں سر ڈال کے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یہ نوجوان پیارے رب گناہ کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن ایسی آگ لگی، ایسا مدہوش ہوا، ایسا پاگل جیسا میرے اوپر نشہ چھایا، مجھے پتہ نہیں رہا، پیارے رب میں گناہ کر گیا، اللہ جی اندھیری رات ہے، اندھیری رات ہے، میری آپ کی بات ہے، آپ میرے رب ہو، میں آپ کا بندہ ہوں، غلام ہوں، اللہ جی پوری کائنات سوئی پڑی ہے، میں آپ سے اپنی اس ماتھے کے صدقے، اس پیشانی کے صدقے ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر معافی مانگ رہا ہوں، اللہ جی معاف کر دیجئے، سونے رب معاف کر دیجئے، سچے رب معاف کر دیجئے. پیارے دوستو جب کوئی نوجوان اس طرح راتوں کی تنہائیوں میں معافی کرتا ہے اللہ پاک کو ترس آتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں جا میرے بندے میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے، سارے گناہ معاف کر دیے. تو وہی اللہ پاک جب گناہ کو دیکھیں گے اور توبہ کو دیکھیں گے تو توبہ اگر زیادہ نکلی تو دوستو پھر بھی کام بن جائے گا، پھر بھی کام بن جائے گا. اس لیے کئی نوجوان اس بات سے ڈرتے ہیں کہ بھی گناہ بہت کر لیے، ارے توبہ بھی ساتھ ساتھ کر لو. دوستو گناہ اور توبہ جب دونوں کو تولا جائے گا اللہ کہیں گے میرے بندے سے گناہ ضرور ہوا لیکن جتنی بار گناہ ہوا اتنی بار جوڑنے کی تو کوشش کی، اتنی بار بدلنے اور پلٹنے کی تو کوشش کی. دوستو پھر ہارنا نہیں چاہیے. آخری مثال دوستو کئی مرتبہ دیکھا ہوگا نا اسکول میں وہ ہوتے ہیں ماسٹر صاحب جب پڑھاتے ہیں تو وائٹ بورڈ، آج کل تو بلیک کا نہیں رہا وائٹ آ گیا، وائٹ بورڈ اس پہ کچھ لکھتے ہیں سوال، پھر جب لکھا جاتا ہے پھر اس کو مٹانے کے لیے ایک ڈسٹر ہوتا ہے، ڈسٹر کو اٹھاتے ہیں کوئی کپڑا وغیرہ اور اس کے ذریعے پھر اسے کلین کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں. تو جتنی بار لکھا اتنی بار اسے صاف کرتے ہیں، تو جتنی بار لکھا اتنی بار صاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بالکل دوستو یہی معاملہ ہے، گناہ ہے لیکن توبہ ایک ڈسٹر کے مانند ہے. جتنی بار بھی آپ ڈسٹر سے اس کو چلاؤ گے ڈسٹر کو اتنی بار کالا لکھا ہوا صاف ہو جائے گا. تو جتنی بار آپ توبہ کا ڈسٹر چلاؤ گے دوستو اتنی بار لکھا ہوا گناہ پورا مٹ جائے گا. پہلے سوال لکھا ہو جوڑ کا 3-15 کا اور پھر اسے مٹایا اور ڈسٹر سے اور پھر کہے لڑکوں بچوں سے کہ بچوں بتاؤ میں نے کیا لکھا، کچھ بھی نہیں دکھ رہا. آنے والوں سے نئے سے پوچھے اس میں کیا لکھا، میں نے کیا سوال، کچھ بھی نہیں دکھ رہا. تو ڈسٹر سے مٹایا ہوا صاف ہو جاتا ہے. پیارے دوستو ایسے کسی گناہ کے اوپر اگر توبہ کر لی جائے وہ گناہ بھی صاف ہو جاتا ہے. اور فرشتے اگر دیکھنا بھی چاہیں لکھنا بھی چاہیں دوستو پھر کچھ دکھا نہیں کرتا اور پایا نہیں کرتے. لہذا اللہ پاک جس بندے کو معاف فرماتے ہیں اللہ پاک کا یہی کمال ہے اور یہی اللہ کی ذات اور طاقت کا معاملہ ہے کہ دنیا کی حکومتیں اگر کسی مجرم کو معاف کریں تو فائل ریکارڈ میں لگا دیتی ہیں اور آنے والا کوئی ATM بدلے واپس ان فائلوں کو اچھال دیتا ہے. لیکن اللہ کی یہی طاقت ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں اور اس بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اسے معاف فرماتے ہیں تو دوستو پھر فرشتے فائل ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، وہاں فائل نہیں ملا کرتی. پیارے نوجوان دوستو آج ارادہ کریں اور بڑے بزرگوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں ارادے کریں کہ کب تک زندگی روکی پھیکی میلی رہے گی، کیوں نہ رات اتنی گہری اور بڑی ہو رہی ہے اور سردی کا موسم ایسا شاندار کہ چادر اوڑھو اور اللہ سے جڑ جاؤ، چادر اوڑھو اور فوراً اپنے اللہ سے جڑ جاؤ. دوستو جس طرح کھانے میں نئے نئے طرح کے کھانے کھاتے ہیں اسی طرح نئی نئی طرح کی عبادت کرنی چاہیے. کبھی تسبیح پڑھیں، کبھی نماز پڑھیں، کبھی نیکی کریں، کبھی صدقہ لٹائیں، کبھی استغفار پڑھیں، کبھی درود پاک پڑھیں، کبھی تلاوت کریں، الگ الگ طرح کی نیکی کریں اور اپنے مالک کو خوش کریں. رات گہری اور بڑی ہو رہی ہے، بڑی عمر کے لوگوں سے آج کہتا ہے کہ کم از کم زندگی کی آخر کی 15 منٹ پہلے تو اٹھ جانا ہی چاہیے اذان سے اور اپنے لیے مانگیں، بچوں کے لیے مانگیں، ہمارے لیے بھی مانگیں، اس تنظیم کے لیے بھی مانگیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ پاک عزتوں کے ساتھ دنیا بھر میں ہم سے اپنا کام لے.
چنانچہ جب آپ مانگیں گے انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوگا، بستی کے حالات بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان محنتوں کو اپنے باب میں قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔